ہمارے YouTube چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر سبھی کی نیٹورک کو سبسکرائب کریں۔ حاضرین اہل سنت جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الانس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ایسے دیکھئے گا لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اللہ عز و جل آپ کے جذبات کو سلامت رکھے۔ میں محسوس کر رہا تھا اپنے دائیں اور بائیں جانب والوں کو کہ میرا کرسی پر بیٹھنا انہیں خلل اندازی پیدا کر رہا تھا۔ یقیناً ہم فقیروں کو اس لکڑی کی یا اسٹیل کی چیئر اور کرسی کی ضرورت نہیں، الحمدللہ ہمارے پاس آیت الکرسی ہے، اور جس کے پاس آیت الکرسی ہے اسے کوئی کرسی ڈرا بھی نہیں سکتی۔ اللہ کریم آپ سب کو محفوظ و معمول رکھے۔ میرے عزیزوں، لکھیم پور کے پلیا کا یہ میدان ایک ایسا منظر پیش کر رہا ہے کہ ظاہر سی بات ہے لوگوں کو یہ احساس بھی نہیں ہوگا، یہ اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ اتنے یہاں پر جمع ہو سکتے ہیں۔ اور مجھے پتا ہے کہ کئی وہ لوگ ہیں جو آپ کی اس منظر کو دیکھ رہے ہیں اور اس میدان کے جم غفیر کو بھی دیکھ رہے ہیں اور میری سن بھی رہے ہیں۔ میں انہیں یہ پیغام دیتا ہوں کہ آؤ اس پلیا کے میدان میں دیکھو، یہ ووٹ اور نوٹ کے لیے آیا ہوا مجمع نہیں، یہ گنبد خضرا کے لیے آیا ہے۔ الحمدللہ رات کی تاریکی چھا جانے کے بعد بھی چاہے 12 بج جائیں چاہے 2 بج جائیں، غلامان محمد کو کسی وقت کی تاریکی روک نہیں سکتی۔ اور الحمدللہ جہاں تم قوت عشق کے ساتھ جمع ہوگے، اندھیرا ہی کیوں نہ ہو اجالے کا منظر آ جائے گا۔ بس ضرورت اس بات کی ہے اے سنی مسلمانوں کہ دنیا نے ابھی تمہارے قوت عشق کو دیکھا کہاں ہے، بس داستانیں سنی ہے کہ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ہاں آپ تمہیں ریل میدان میں اتر کر کے دکھانے کی بات ہے۔ آج بہت سارے لوگوں کو
یہ بات چبھ رہی ہے اور بہت زیادہ ٹر 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 کی آوازیں آپ میڈیا میں سن بھی رہے ہوں گے۔ ان سارے مینڈکوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ محمد عربی کے شعر ابھی زندہ ہیں۔ میرے عزیزوں، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی دولتوں سے نوازا ہے، کتنی دولتوں سے۔ کون کہتا ہے کہ مسلمان بچھڑا ہوا ہے؟ کون کہتا ہے کہ یہ پسماندہ ہے؟ تمہاری نظروں میں ہو سکتا ہے پسماندہ ہو، بچھڑا ہو، دولت سے عاری ہے، سیاست سے خالی ہے، حکومت سے دور ہے، ڈپارٹمنٹ میں اس کی نمائندگی نہیں ہے، لیکن اے دنیا والوں، جو دولت ہم اپنے سینے میں عشق رسول کی رکھتے ہیں، پوری کائنات مل کر کے اس کی قیمت نہیں لگا سکتی۔ اور الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے مصطفیٰ کریم کے فدائی حضور کے قدموں پر نچھاور ہونے والوں کے لیے پوری کائنات ٹوٹ پڑتی ہے، اور بڑے بڑے مالدار اسے خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ کا غلام ہر زمانے میں یہ کہتا آ رہا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کے علاقے میں میری پہلی آمد ہے، آپ کے علاقے میں میرا آپ کے سامنے کھڑا ہونا پہلی مرتبہ ہے۔ سید صاحب قبلہ ابھی فرما رہے تھے کہ جس علاقے میں آپ کھڑے ہیں اللہ کریم سب کے دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے، لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں آپ کے اندر میرے لیے یہ جذبات میرے جبے ٹوپی کی وجہ سے نہیں، میرے کسی سیاسی خاندان کی وجہ سے نہیں۔ آپ اگر یہاں مجھ سے محبت کرتے ہیں یا اس منبر پر میری تعظیم کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ رسول پاک کے قدموں سے وابستہ ہے، اور ہماری عزت اسی کے لیے ہے جو نبی کی غلامی میں آتا ہے۔ اور میں نے محسوس کیا ہے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے میرے عزیزوں، ایک بار جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آتا ہے چاند بھی اس پر رشک کرنے لگتا ہے، ہاں آسمان بھی اپنے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ نبی کا جو غلام ہوتا ہے جس طرف سے وہ گزرے ہوائیں اسے سلام کرتی ہیں۔ تمہارے پاس بڑی دولت نبی پاک کی غلامی کی ہے، بس صرف اور صرف بات اتنی ہو گئی کہ اس ظالم دنیا نے تمہارے گلے سے وہ پٹا کھینچنے کی کوشش کی، جو غلامی کا پٹا تم نے صدیوں سے میرے مصطفیٰ کی غلامی کا اپنے گلے میں ڈال رکھا ہے، اس پٹے کو کبھی نکالنے مت دینا۔ جب تک تمہارے گلے میں میرے مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا رہے گا ہر کتے کو تم پٹا ڈال سکتے ہو، حق ہے، حق ہے، ہر کتے کو تم پٹا ڈال سکتے ہو۔ آج شان رسالت نام سے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے نام سے یہ جلسے کا انعقاد ہے، اور اس میں مزید میرے لیے باعث برکت یہ ہے کہ آج میرے شیخ میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ کا عرس مبارک بھی ہے۔ اللہ کریم اس عرس کی برکت سے آپ سب کے اور میرے ایمان میں اضافہ عطا فرمائے۔ کون ہے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم؟ اپنے تو اپنے غیر بھی ان کی تعریف کیا کرتے ہیں، اور دنیا بھر یہ جانتی ہے کہ نبی کے جیسا کوئی نہیں تھا۔ اگر میں ایک لیسٹ آپ کے سامنے پیش کروں ہندوؤں کے بڑے بڑے جو ان کے گرو رہ چکے، عیسائیوں کے جو بڑے بڑے پادری رہ چکے، یا پھر سکھوں کے بڑے بڑے جو ان کے گرو ہو چکے، ان سب کی تحریریں موجود ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں، وہ سب رتب اللسان رہے۔ ہر زمانے کا، ہر فرقے کا، ہر دین کا ماننے والا میرے نبی کی عظمت کو سلام کرتا ہے، لیکن اتنی بات یاد رکھیں میرے نبی کی عظمت اور تعریف کرنے کے لیے حلالی ہونا ضروری ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھ لیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت سورج سے زیادہ روشن ہے۔ دن میں سورج نکل جائے اور اگر کوئی کہے کہ سورج کالا ہے تو آپ اسے کیا کہیں گے؟
سوائے تیرے کالے پن کے اور کچھ نہیں ہو سکتا. سورج تو روشن ہے, سورج روشن ہے, لیکن میرے نبی پاک کی شان میں اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو اے سنیو, قرآن کی زبان میں بتاتا ہوں کہ جس نے بھی گستاخی کی یا حضور کی سیرت پر انگلی اٹھائی, قرآن کے فارمولے کے اعتبار سے وہ حلال ہی نہیں ہو سکتا. اس کی ماں نے خطا کیا ہو. عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ, قرآن میں اللہ فرماتا ہے جس نے رسول کو گالیاں دی وہ زنا سے پیدا ہوتا, زنا سے پیدا ہوتا ہے. تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں, ویسے ہی سامنے آ جائیں گی باتیں. جتنے گستاخ ہوں گے ان کی ساری حقیقتیں باہر آ جائیں گی. ایک مرتبہ میرے عزیزوں, آپ کو میں یہ بات بتا دوں, حضور کی عزت پر پہرا دینا, اگر اللہ کریم نے تمہیں اس خدمت کے لیے منتخب کر لیا تو اپنے اعزاز پر فخر کرو کہ یہ خدمت عام آدمی کے ذمہ نہیں دی جاتی. اللہ جسے پسند کرتا ہے اسے اپنے محبوب کے لیے چنتا ہے. اگر حضور کی محبت کے لیے تمہیں چنا گیا یا ان کی عزت پر پہرا دینے کے لیے چنا گیا تو فخر کرو اور شکر کرو, اس لیے کہ نبی پاک کا ڈیفنس کرنا اور دفاع کرنا خود مولا کریم کی سنت ہے, اللہ کریم کی سنت ہے. میں نے سورہ پڑھی آپ کے سامنے, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. توجہ, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 3 بیٹے پیدا ہوئے, حضرت قاسم, حضرت عبداللہ, حضرت ابراہیم. تینوں بیٹے بچپن میں انتقال کر گئے. 3 بیٹے ہوئے, بیٹیاں 4 ہوئی اور چاروں بڑی عمر تک رہی, شادی بھی ہوئی, لیکن بیٹے جو تھے وہ بچپن میں انتقال کر کے 6 مہینے سے زیادہ کوئی حیات میں نہیں رہے. اب آپ کو میں یہ بات بتاتا ہوں, جاہلوں کے ہاں یہی رواج ہے کہ نسل جو ہے وہ بیٹے نہ ہوں گے تو ختم ہو جائے گی. اس طرح کے تانے مکہ کے کفار بھی دینے لگ گئے. ابو لہب نے ایک کڑوا جملہ کہا میرے نبی پاک کی شان میں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس نے کہا کہ وہ ابتر ہے, اقتا ہے, یعنی نسل کٹی ہوئی ہے, محمد کی نسل نہیں چل سکتی. بیٹے تھے ختم ہو گئے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بات گراں گزری. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ظالم نے تانا مارا. جانتے ہیں میرے نبی کے دفاع میں, ڈیفنس میں کون سامنے آیا؟ کوئی نہیں بلکہ خدائے قدیر و جبار آیت اتارتا ہے. قرآن میں آیت اور پوری سورہ آ گئی, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, اپنے رب کے لیے عبادت کرے, قربانی کرے. اب آخر آیت میں اللہ فرماتا ہے اے محبوب آپ کٹی ہوئی نسل کے نہیں, اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ, آپ کا دشمن کٹی ہوئی نسل کا ہے. کون کہتا ہے؟ اللہ. آپ کا دشمن کٹی ہوئی نسل کا ہے. ابو لہب نے میرے آقا کو کٹی ہوئی نسل کا کہا تھا اور مولا نے ابو لہب کے لیے فرمایا. آج اے سنیوں, اے میرے جوانوں, آپ سے میں کہتا ہوں ذرا چراغ لے کر پوری کائنات میں ڈھونڈ کر کے دکھاؤ ابو لہب کے بیٹے کہاں رہتے ہیں, اس کی بیٹیاں کہاں رہتی ہیں, اس کی اولاد کتنی ہے, اس کے خاندان کتنے ہیں. تمہیں ایک جگہ سے ایک بچہ بھی نہیں ملے گا. ابو لہب ختم ہوا, اس کی اولاد بھی اسی زمانے میں ختم ہو چکی, لیکن جس خطے میں بھی جاؤ گے میرے آقا کی اولاد, سادات اور آل رسول ہر جگہ نظر ہے. اور الحمدللہ جتنے ممبروں پر سے میں نے خطاب کیا, آج تک شاید کوئی ممبر ایسا ہو جس میں آل رسول نہ ہوتے ہو, میرے آقا کی اولاد نہ ہوتی ہو. اللہ کریم اپنے نبی کے دفاع میں فرما رہا ہے, نبی آپ کی نسل نہیں کٹی بلکہ آپ کے دشمن کی نسل کٹی ہے. اسی طرح آج بھی میں کہتا ہوں جو ظالم بھوک رہے ہیں یہ ابو لہب کی طرح کٹی ہوئی نسل کے ہیں. چند دنوں کے بعد دیکھنا اخباروں میں بھی ان کا تذکرہ نہیں رہ جائے گا, کہیں کسی کی زبان پر ان کا نشان بھی نہیں رہے گا, اور اگر کچھ باقی رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا.
رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، ارے خاک ہو جائے جل جانے والے۔ یا رسول اللہ تو گھٹا ایسے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بھونکنے والے بند ہو گئے، ختم ہو گئے۔ آپ کو ایک بات بتا دوں، اس زمانے میں کٹی ہوئی نسل کا کہا، اور اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کی اولاد کو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کے بطن سے پوری دنیا میں پھیلایا، پوری دنیا میں پھیلایا۔ اور آج پوری دنیا میں 1400 سال سے اگر کوئی نسل سب سے زیادہ محفوظ ہے تو میرے نبی کا نسل ہے۔ حضور پاک کی آل، ان کے شجرے محفوظ، ان کے باپ دادا محفوظ، ان کے خاندان محفوظ، باقی کسی کے خاندان محفوظ نہیں۔ اللہ کریم نے اپنے رسول کے خاندان کو محفوظ رکھا، بلکہ روایات میں ہے قیامت کے دن بھی رسول پاک کی آل اور ان کا خاندان محفوظ ہوگا۔ اب سنیے، میں نے آیت پڑھی، انا اعطیناک الکوثر، بے شک اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر کیا چیز ہے یہ؟ آپ نے تو حوض کوثر کا نام سنا ہوگا۔ حوض کوثر وہ ایک ایسی نہر ہے جو قیامت کے دن میرے آقا کو دی جائے گی، جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید۔ میرے آقا اپنے ہاتھوں سے اس نہر سے اپنے امتیوں کو پانی پلائے، جو ایک بار پیے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اس حوض کوثر کا نام سنا ہوگا، لیکن مفسرین فرماتے ہیں یہاں کوثر کا معنی کچھ اور بھی ہے۔ توجہ، میں تھوڑی تشریح کر کے سمجھاؤں گا، آپ تھوڑی دیر کے لیے میری طرف متوجہ ہو جائیں۔ عربی کا گرامر آپ کو قریب لا کر کے میں بتاتا ہوں۔ عربی میں جو لفظ ہوتا ہے قلیل، قلیل کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا، اور اس کا اپوزٹ کثیر ہوتا ہے۔ قلیل کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ کثیر۔ تھوڑی بہت عربی ہے مسلمانوں، آپ کو بھی تو آنا چاہیے، تم ہی تو قرآن والے ہو، تم تو رسول کی زبان والے ہو۔ جنت میں بھی یہی زبان چلنی ہے، قبر میں بھی یہی چلنی ہے۔ تو عربی سے آپ واقفیت اختیار کر لو۔ تھوڑے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قلیل، اور زیادہ کو عربی میں کثیر کہتے ہیں۔ جیسے دن کا اپوزٹ رات ہے، سفید کا اپوزٹ کالا ہے، لیکن قلیل کا اپوزٹ کثیر۔ اب میں مثال سے سمجھاتا ہوں۔ 10 روپے میرے پاس ہے تو اس کو قلیل کہیں گے، 100 روپے ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ کثیر۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ 10 روپے کو قلیل اور 100 روپے کو کثیر، اسی طرح 1 روپے کو قلیل، 10 روپے کو کثیر کہیں گے۔ اب اور سنیں، قلیل کے مقابل میں کثیر ہوتا ہے، اور کثیر سے تھوڑا زیادہ ہو، کثیر سے تھوڑا زیادہ ہو تو اس کو اکثر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اکثر، یعنی 10 روپے کے بدلے میں 100 نہیں 1000 ہو تو اکثر ہو گیا، بہت زیادہ ہو گیا اکثر، اور اکثر سے بھی زیادہ ہو تو اسے کوثر کہتے ہیں۔ یہ عربی کا قاعدہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب سنو، حضور کو اللہ نے کیا دیا، اپنے نبی کو رب تعالیٰ نے کیا دیا؟ قرآن کہتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر دیا۔ یہ کیا ہے کوثر؟ اب ہم دیکھتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں قلیل کیا چیز ہے، تو قرآن کہتا ہے قل متاع الدنیا قلیل۔ محبوب آپ فرما دیجئے پوری دنیا کا سامان قلیل ہے، تھوڑا ہے۔ پوری دنیا جس میں میں بھی آ گئے، آپ بھی آ گئے، یہ سارے درخت پیڑ پودے چرند پرند حیوانات جنات زمین آسمان چاند سورج ستارے سب آ گئے۔ یہ ساری چیزوں کو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یہ قلیل ہے۔ کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس زمین پر موجود ساری چیزیں، ساری مخلوقات، ساری کائنات اللہ کی بارگاہ میں قلیل ہے، اور قلیل کا اپوزٹ کیا آتا ہے؟ کثیر۔ یعنی کہ پوری دنیا سے ڈبل ہو تو اسے کثیر کہیں گے، اور اس سے بھی زیادہ ہو تو اکثر کہیں گے۔
اکثر کہیں گے، اور اکثر سے بھی زیادہ ہو تو کوثر کہیں گے۔ اب اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو یہ پوری دنیا کے برابر قلیل نہیں دیا، اور نہ ہی اس کا ڈبل کثیر دیا، اور نہ ہی اس سے زیادہ کافر دیا، جہاں کسی کا ذہن بھی نہیں جاتا محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، اکثر بھی نہیں کوثر۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مولا نے کیا دیا اندازہ بھی نہیں کر سکتے میرے عزیز۔ وہ حقیقت محمدیہ کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اس شان رفعت اور اس شان رسالت کو بیان کرتے کرتے زبانیں تھک گئی، حلق سوکھ گئے، قلم ٹوٹ گئے، پھر بھی ان کی سیرت کا ایک باب مکمل نہ ہو سکا۔ حضور کی تعریف کرنے والے اخیر میں یہ کہہ گئے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے۔ اے میرے عزیزو شان رسالت کو میں کیا بیان کروں، جن کے قدم ناز کا حال یہ ہے کہ جس جگہ قدم رکھے اللہ کریم اس علاقے کی قسم یاد فرمائے، لا اقسم بہذا البلد، محبوب اس شہر کی قسم۔ اور حضور کے چہرے کا حال یہ ہے، چہرے مبارک کا حال یہ ہے کہ نماز پڑھ رہے تھے۔ پہلے مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، حضور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا رہے، ظہر کی 2 رکعت ہو چکی ہے، دل میں خیال آیا ہمارا قبلہ کعبہ ہوتا تو اچھا ہوتا، بیت المقدس اس طرف ہے، کعبہ اس طرف، دل میں خیال آیا اور چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا میرے آقا نے نماز کی حالت میں۔ تم اور ہم نماز کی حالت میں آسمان کی طرف چہرہ اٹھائیں تو نماز مکروہ ہو جائے گی، نماز مکروہ ہو جائے گی، لیکن رسول اپنا چہرہ اٹھائیں، اللہ فرماتے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اللہ نماز میں ہی آیت نازل کرتا ہے جبرائیل امین کو بھیج کر، اے محبوب ہم آپ کا چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں، آسمان کی طرف جو آپ چہرہ اٹھا رہے ہیں اور آپ کے پسندیدہ قبلے کی طرف اللہ عنقریب آپ کو پھیر دے گا۔ 2 رکعت نماز ہو چکی، جبرائیل امین اسی نماز کی حالت میں آیت لے کر آتے ہیں فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، محبوب دیر کس بات کی، ابھی آپ اپنا چہرہ قبلے کعبہ کی طرف کر لیں، فوراً کعبے کی طرف آپ کو حکم ہو گیا۔ 2 رکعت بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھا اور 2 رکعت خانہ کعبہ کی طرف، اور جب میرے آقا کا چہرہ کعبے کی طرف ہو گیا اب قانون یہ آیا اب قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کا قبلہ کعبہ ہی ہوگا، اس لیے کہ چہرہ میرے رسول کا کعبے کی طرف ہوگا، چہرہ رسول کا کعبے کی طرف ہو گیا، اب کوئی اس قبلے کو بدل نہیں سکتا۔ اس کعبے کو کعبہ کس نے بنایا؟ کعبہ مقدس و مطہر ضرور ہے، اللہ کا گھر ضرور ہے، لیکن ہم سب مسلمانوں کا قبلہ کس نے بنایا اسے؟ یہ میرے مصطفیٰ کریم کے چہرے مبارک کی شان ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ان کو کیا پوچھتے ہو، میرے نبی کا مقام کیا ہے، ان پاکھنڈیوں سے کیا سنتے ہو، نبی کی عظمت کیا ہے، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ کو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، اور سے سن کو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت خلیفہ سرکار تاج الشریعہ، سبحان اللہ۔ کائنات کی ہر شے میرے مصطفیٰ کریم کی عظمت بیان کر رہی ہے۔ میرے عزیز و حضرت یعلا بن مرہ ایک صحابی ہے، کہتے ہیں ایک غزوے میں ہم گئے تھے، میری ڈیوٹی لگی تھی حضور کی پہرے داری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام کرتے تو میں جھنڈا لے کر کھڑا ہوتا یا تلوار لے کر کھڑا ہوتا، مجاہدین سپاہی سب سو جاتے، میں کھڑا رہتا۔ حضرت یعلا بن مرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا حضور آرام کر رہے ہیں اور نیند لگی، میں آپ کے سرانے کے پاس کھڑا رہا، میرے ہاتھ میں علم تھا، پرچم تھا یا تلوار تھی، سارے صحابہ دھیرے دھیرے سو گئے۔ سنو توجہ سے میرے عزیز، حضرت یعلا کہتے ہیں تھوڑی ہی دیر کے بعد میں نے کیا دیکھا، دور صحرا میں اکیلا ایک درخت ہے، اور اس درخت کی طرف میں دیکھنے لگا تو اچانک وہ درخت ہلنے لگ گیا، ادھر سے ادھر ہلا اور اپنی زمین سے اکھڑ گیا،
اور اکھڑ کر کے جیسے انسان چلتے ہیں ایسے چلتے ہوئے میرے مصطفیٰ تک آ گئے۔ نبی پاک جب آرام کر رہے تھے وہ درخت قریب آیا، قدموں کی طرف جھک گیا اور پھر واپس گیا۔ حضرت یعلا کہتے مجھے تو ایسا لگ رہا تھا میں خواب دیکھ رہا ہوں، میں ادھر ادھر ٹٹول کے دیکھا کہ میں جاگ رہا ہوں یا سو رہا ہوں۔ اتنے میں میرے آقا کی نیند کھلی اور میرے آقا نے مسکرا کر فرمایا اے یعلا کائنات کی ہر شے مجھے سلام کرنے کے لیے حضور پاک کی عظمت ہر شے کو معلوم ہے سوائے ان خبیث مردودوں کے، ان کمینوں کے، ان کتوں کے جو زنا سے پیدا ہوئے، انہیں میرے آقا کی عظمت کا کیا علم۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں شان رسالت کیا ہے، میرے آقا کی رفعت اور ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور شہق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ ان ظالموں کو میں کہتا ہوں تھوڑے دن انتظار کرو، جب ملک الموت کا پنجہ تم پر پڑے گا تم بھی جاؤ گے، اور ایک دن وہ آئے گا جب ہم سب کو مولا اٹھائے گا میدان قیامت میں، ہم بھی جمع ہوں گے تم بھی جمع ہوگے، دیکھا جائے گا فیصلہ کیا آتا ہے ارحم الراحمین کی طرف سے، احکم الحاکمین جب فیصلہ کرے گا۔ الحمدللہ ہمیں اس بات کا احساس حاصل ہے کہ قیامت کا جو میدان ہے وہ بھی مولا نے کس لیے سجایا ہے، فقط اتنا سبب ہے ان ایقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اس دن ہم دیکھیں گے اللہ کریم کے حکم سے ایمان سے دنیا سے رخصت ہوئے تو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ، اور ان کا جو انجام ہوگا وہ دردناک انجام ہے، وہ یہاں سے بھی شروع ہوگا، قبر میں بھی، مرنے کے بعد بھی، اور حشر میں بھی ہوگا۔ جو نبی پاک کی شان میں بھونکتے تھے، جانتے ہیں ابو لہب کس انداز سے مرا؟ ایسی بیماری لگ گئی تھی کہ اس کے جسم پر کیڑے لگنے لگ گئے مرنے سے پہلے، اور اس کے بعد مر گیا تو گھر والے اسے دفن کرنے نہیں لے گئے، دفن کرنے نہیں لے گئے گھر والے ابو لہب کی لاش کو اٹھا کر کے ایک گڑھے میں پھینک گئے، کیونکہ مکہ کی یہ رواج تھی، ان کا رواج تھا جب کوئی کوڑ کی بیماری یا پھیلنے والی بیماری ان کے ذہن کے مطابق کسی کو ہوتی اور اس بیماری میں کوئی مرتا تو اس کو قبرستان میں نہیں لے جاتے مکہ والے، بلکہ ایسے بیمار کو ایک گڑھے میں ڈال کر اس پر پتھر ڈال کر چلے جاتے۔ برسوں کے بعد مکہ والوں کے پاس ایسی بیماری آئی جو ابو لہب کو آئی، وہ گستاخ رسول تھا، میرے آقا کی شان میں گالیاں دیتا تھا، دنیا سے گیا تو سخت بیماری لے کر جسم پر کیڑے لگ چکے تھے، اور گھر والے جنازہ اٹھانے کو تیار نہیں، اور اس کے بعد اس کی لاش کو کھینچ کر کے لایا گیا اور ایک گڑھے میں ڈال کر اس پر پتھر بہت سارے ڈال کر مکہ والے چلے گئے۔ دنیا میں یہ انجام تو شروعات ہے، یہ دنیا کا ظاہری انجام ابھی شروعات ہے، قیامت کے دن دیکھنا ہے گستاخان رسول کا کیا ہوگا۔ اس ابو لہب کی اولاد آج وہ چاہے وہ تیاگی کی شکل میں ہو کہ رافضی کی شکل میں ہو، اس ابو لہب کی ناجائز اولاد کو میں آج کہنا چاہتا ہوں دیکھنا تمہارا انجام بھی شروع ہونے والا ہے، گھر بھی گیا، بیوی بچے بھی گئے، نام بھی گیا، دین بھی گیا، اب بچا کچھ نہیں، ملک الموت کا پنجہ پڑنے والا ہے، اور اس کے بعد دنیا کو یہ معلوم ہوگا میرے مصطفیٰ کی شان میں تو بھوکتا رہا اور ذلیل کتوں کی طرح مر گیا، مگر میرے آقا کی شان میں ایک نقطہ برابر بھی فرق نہیں آیا۔ جب جب تم ظالموں نے بھوکنا شروع کیا ہے، الحمدللہ ہمارے ہر علاقے کے بچے بچے کی زبان سے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگنا شروع ہوا ہے، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان۔ اب ایک بات یہ بھی میں بتا دوں، کوئی بھی یہاں پر یہ ہرگز مت سمجھے کہ ہمارے اوپر ان کی حکومت ہے، الحمدللہ ہم فقیروں کے دلوں پر تاجدار مدینہ کی حکومت ہے، ہم یہ منان تسلیم کر دیں یا نہیں؟ ہماری روح پر، ہمارے دل پر، ہماری جان پر حکومت میرے مصطفیٰ کریم کی ہے، وہ ہمارے سلطان بھی ہیں، ہمارے شہنشاہ بھی ہیں،
نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہم نے بادشاہ ہر زمانے کا تسلیم کیا ہے. سنو، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق ایک بات بتا دوں. کسی دانشور نے بڑی اچھی بات پیش کی. آج بھی دیکھو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس حجرے میں آرام فرما ہے اس حجرے میں کتنی قبریں ہیں؟ 3 قبریں. ایک میرے آقا کی اور ان کے پہلو میں حضرت ابوبکر صدیق کی، اور ابوبکر صدیق کے پہلو میں عمر ابن خطاب کی رضی اللہ عنہما. یہ مسلمانوں معلوم ہے نا آپ کو؟ حضور کی جالیوں کے اندر 3 قبریں ہیں، میرے آقا کی اور حضرت ابوبکر، حضرت عمر. اب یہ 3 قبریں ایسی ہیں کہ حضور کے پہلو میں دونوں آرام کر رہے ہیں. دیکھنے والوں کی نظریں کیسی دیکھتی ہیں. سنو، دنیا میں جو بادشاہ ہوتا ہے اس کے بیٹھنے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ جب اپنی کرسی پر بڑا جمان ہوتا ہے تو اس کے پہلو میں اس کے وزیر بیٹھتے ہیں، اور جب وزیر چلے جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت یعنی بادشاہت ختم ہو گئی، یا بادشاہ کا جو وقت تھا وہ ختم ہو گیا، بادشاہ چلا گیا. جب تک بادشاہ کے ساتھ وزیر بیٹھے رہیں گے، رعایا بادشاہ کے پاس اپنے سوالات لے کر کے آئے گی. جب تک بادشاہ کرسی پر بیٹھا ہے، اور وزیروں کو بھی ہونا چاہیے، اور وزیر اٹھ گئے تو اس کا مطلب ہے کہ اب بادشاہ کا وقت ختم ہوا، یا چلا گیا یا آرام کرنے گیا، سو گیا. جب تک وزیروں کے ساتھ بیٹھا رہے گا اس کی بادشاہت قائم ہے. اور سنو، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کریم نے مجھے 4 وزیر عطا کیے، 2 آسمان میں اور 2 زمین میں. آسمان کے وزیروں کا نام جبرائیل اور میکائیل ہے، زمین کے وزیروں کا نام ابوبکر اور عمر ہے. میرے آقا کے یہ زمین کے 2 وزیر ہیں. اب محققین جنہوں نے یہ نقطہ بیان کیا سلام ان کی تربت پر فرماتے ہیں، دیکھنا جب بھی میرے آقا مدینے میں کہیں بیٹھتے تھے تو ابو بکر ادھر ہوتے، عمر ادھر ہوتے. کہیں سیر کے لیے جا رہے ہیں، ابو بکر بھی ہے عمر بھی ہے. جنگ میں جا رہے ہیں، ابو بکر بھی ہے عمر بھی ہے. بادشاہ ہر زمانے میں ہر وقت اپنے وزیروں کے ساتھ ہی ہے. لیکن اے لوگوں، جن ظالموں نے میرے آقا کو مردہ کہا یا ان کی بادشاہت ختم ہو گئی ایسا جملہ کہا، ان کے لیے میں کہتا ہوں آؤ مدینے چلو، اس گنبد خضرا کی چھاؤں کے نیچے ان جالیوں کے اندر اگر تمہاری نگاہیں پڑیں گی تو تم دیکھو گے ہم سب کا آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے اپنی قبر میں، اور ان کے لمحے، ان کے پہلو میں آج بھی ابو بکر بھی سو رہے ہیں، عمر بھی سو رہے ہیں رضی اللہ عنہما. یہ اس بات کی علامت ہے کہ دنیا میں ظاہری زندگی میں جب تک وہ بادشاہ تھا اپنے وزیروں کے ساتھ تھا تو رعایا اپنی حاجات اس کے پاس لایا کرتی تھی. اور یہ دنیا کو بتانا ہے، اے دنیا والوں، بادشاہت ختم نہیں ہوئی، قبر میں بادشاہ گیا ہے اپنے وزیروں کے ساتھ. آج بھی تمہاری حاجت روائی کر رہا ہے، آج بھی تمہاری حاجت روائی کر رہا ہے. تم اپنی فریاد کو پہنچو گے، تمہاری فریاد کو پہنچے گا. یہ شان میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اے میرے عزیز مسلمانوں، اے ملت کے غیور نوجوانوں، آج جو حالات یہاں پر پیدا ہو چکے ہیں ہندوستان بھر میں اس کے متعلق ضرور کہنا چاہوں گا. تمہاری بیداری کا میں متقاضی ہوں. تم اپنے اندر یہ حساسیت لاؤ کہ ہر معاملے پر سمجھوتا ہو سکتا ہے، میرے نبی کی عزت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تم کیا سمجھتے ہو؟ کیا ہمارے گھر بار جائیداد کی طرح وہ بھی ایک شخصیت جسے ہم محبت کرتے ہیں؟ نہیں، کان کھول کر سن لو ظالموں، ہم اپنی جان سے زیادہ میرے مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں. ہمارا حال یہ ہم نے دیکھا نہیں ہے میرے آقا کو، ہم ان کا زمانہ پائے نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ اعلیٰ حضرت نے سچ کہا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہوئے تیرے نام پہ مردان عرب. یا رسول اللہ، جب تمہاری عزت کی بات آئے گی تو یہ صرف ہاتھ نہیں، یہ صرف پیر نہیں، بلکہ ہر بچہ ہمارا گردن لے کر کے تیار ہے. یہ جذبہ آج بھی ہے.
اور میں جس مجمع سے خطاب کر رہا ہوں ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتانا، میں انہی جلسوں میں جاتا ہوں یا ان سے خطاب کرتا ہوں، باقی کون آتا ہے کون نہیں آتا مجھے پتا نہیں، لیکن میرا منشا تو یہ ہوتا ہے میں اس مجمع کو خطاب کروں جس میں بیٹھا ہوا ہر بچہ اپنی ماں سے صرف دودھ نہیں عشق رسول بھی پی کر آیا ہو، اسے ہماری باتیں سمجھ میں بھی آئے، ورنہ سارے تو حکمت اور مصلحت کا بہانہ کر کے بغلیں جھانکیں گے کہ مولانا ایسے حالات میں کیا کیا بیان کر رہے ہو، حالات خراب ہیں، حالات سخت ہیں، تم حالات خراب اور حالات سخت کرتے کرتے کتنی مسجدیں بیچ دی، تم نے انہی حالات کا بہانہ بنا بنا کر کے ہماری اذانیں، ہماری عزت، ہماری شان کو بیچ دیا، حالات ہر زمانے میں ہمارے خلاف رہے، لیکن الحمدللہ جس کا ضمیر زندہ ہے وہ باطل سے ٹکرا کر کے حق کی تاریخ رقم کرے گا، اور اے مسلمانوں ایک بات یاد رکھنا، آئندہ ہم بھی مریں گے تم بھی مرو گے، آگے آنے والی تاریخ تلوے چاٹنے والوں کی تاریخ نہیں لکھی جائے گی، باطل قوتوں سے آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بات کرنے والے کی تاریخ لکھی جائے گی۔ حق ہے حق ہے کیا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو کس قدر اذیت دی گئی، گالیاں دی گئی، صبح شام گالیاں دی جاتی، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر مجھے گالیاں دیتے ہیں تو دے دو، میں تو پہرے دار ہوں میرے مصطفیٰ کریم کا، نبی پاک کا، اس لیے اے میرے عزیزو ان حالات کی پرواہ نہ کرنا، لیکن ایک بات ضرور، قانون کے خلاف بھی مت جانا، اپنے آپ سے کوئی ایسی حرکت نہ کرو جس سے ملک کا ماحول خراب ہے۔ ہاں یہ بات تو سب کو پتا ہے آج کہ تمہیں چھیڑتا کون ہے، تمہیں کون مارتا ہے، موب لنچنگ کس کی ہوتی ہے سب کو پتا ہے، اس کے باوجود مظلوم اس قوم کو سب سے زیادہ بک کیا جاتا ہے پولیس اسٹیشن میں، سب سے زیادہ ایف آئی آر تمہارے خلاف، سب سے زیادہ اریسٹ کرنے کی تمہارے ساتھ، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تمہارے امتحان کا دور چل رہا ہے، تمہاری آزمائش ہے، جتنے بھی دشمن کتے ہیں وہ میرے نبی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور اسلام کو کیا اس کے پتے کو ہلا بھی نہیں سکتے۔ اسلام یزید کے زمانے میں بھی پھل پھول رہا تھا، چنگیز کے زمانے میں بھی پھل پھول رہا تھا، ہلاکو کے زمانے میں بھی پھل پھول رہا تھا، یہ 5 سال بھیک مانگ کر آنے والی حکومت میرے دین کا کیا بگاڑے؟ اللہ کیا نعرہ ہے یاد ہے کا کاون میں کے کتائی چلا گا
अल्लाह, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। ऐ सुन्नियों बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। आज आप सबके इत्मीनान के लिए एक बात कह दूं, इन जालिमों ने मेरे नबी तक उंगली उठाई, उनसे मैं कहता हूं चैलेंज के तौर पर, बहुत दूर की बात कर रहे हो, नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मुकाबला तो कायनात का सूरज भी करने को तैयार नहीं, चांद भी उनकी एड़ियों का मुकाबला करने को तैयार नहीं, बल्कि ये तारे भी चमकते हैं तो मेरे मुस्तफा के नहाने के पानी से जो कतरे गिरे थे शबे मेराज, आला हज़रत ने फरमाया है कटोरे तारों ने भर लिए थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बहुत दूर की, आज ये कहते हैं मौलाना लोग जहां भी जाएंगे इनकी इज्जत नहीं होगी। हाँ सुना होगा आपने, हाँ कोई एक जंगली कह रहा था थोड़े दिन पहले, जिसे जंगल में रहना चाहिए, मौलाना लोगों से जहां भी जाएंगे इज्जत नहीं होगी। मैं तो मौलाना पूरा भी नहीं, बल्कि हुजूर ताजुल शरिया की जूतियां उठाने वाले एक अदना गुलाम यहाँ पर आया है, और अल्हम्दुलिल्लाह तुम 500 रुपए जमा करके भी इतना नहीं मजमा ला सको, अगर ला भी दिए तो ऐसे लोगों को लाओगे जिनको तुम्हारा नाम भी मालूम नहीं, लेकिन ये मजमा वो है जो 500 और 100 के लिए नहीं, अपनी गर्दनें देने के लिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान वाला हुजूर का हुस्न क्या था, हुजूर का चेहरा जमाले जहां आरा क्या था, ये तो हमने किताबों में देखा और आशिकों से सुना, लेकिन नजरों ने जो देखा है, नजरों ने जो देखा है 1400 साल बाद बरेली की धरती पर एक ऐसी चमक और मलाहत को देखा जिसे दुनिया ताजुल शरिया कहा है। उन्हें देखी हुई आंखें आज भी मौजूद होंगी, जिस तरफ से वो गुजरते थे दीवानों का समंदर टूट पड़ता था। किस लिए मेरे अजीजों, मैं मुसलसल सफर में भी रहा, हजर में भी रहा, जूतियां भी उठाई, खिदमत भी किया, लेकिन बात इतनी है कि जब चेहरे को देखो तो आंखें पलकें झपकाना भूल जाओ, मुसलसल देखते रहो वो हुस्न और वो मलाहत, वो सबाहत, वो नमकीनी जो उनके चेहरे पाक में थी। फिर हमने देखा आला हजरत की पुष्ट में बहुत दिनों के बाद आने वाला एक शहजादा अपने जमाल से पूरे लोगों को मस्ताना बनाता है, तो जिसका ये आशिक है उस गुंबद खतरा के मकी के हुस्न का आलम क्या होगा। तुम एक ताजुल शरिया के चेहरे की खूबसूरती का जवाब नहीं ला सकोगे। पाखंडियों, लाओ खूबसूरती कहाँ है, लाओ कहाँ है। ऐसी खूबसूरती तुम क्या लाओगे, तुम्हें पेशाब करने का तरीका मालूम नहीं, और बदन से जिस्म से बदबूदार, और तुम मुकाबला करने चले मेरे मुस्तफा का और कहने लगे कि हमारा काम है इस्लाम का विनाश, इस्लाम को खत्म करना। जालिम है, तुम अपने बदन की खुजली नहीं मिटा सकते, इस्लाम को मिटाने की बात करते हो। ये इस्लाम कोई मोहल्ले और एक मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। जिन्होंने मेरे आका को देखा है उन्हीं से सुनते हैं, इन कंतों से क्या सुने। नबी का हुस्न अगर सुनना है तो हसन बिन साबित से सुने। वो कहते हैं अहसनु मिन कलम तरक़त आईनी व अजमल मिन कलम तलिद निसाउ। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा नहीं, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना ही नहीं। जिन आंखों ने देखा मेरे मुस्तफा को, उन आंखों ने पुकार कर कहा था बलगल उला भी कमालिही कशफत दुजा भी जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। जिन्होंने
میرے رسول پاک کے حسن کو دیکھا تھا، انہوں نے کہا تھا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه۔ بعد از خدا بزرگ دوئی قصہ مختصر، تم کتے کیا دیکھ سکتے میرے آقا کا حسن؟ جنہوں نے دیکھا ان سے پوچھو، وہ کہتے ہیں مکھ چند بدر شاشانی ہے، ماتھے چم کے لٹھ نورانی ہے، کالی زلفت اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ہمت بھریا، اس صورت نو میں جان اکھاں، جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں، سچ اکھاں رب دی شان اکھاں، اس شان تو شانہ سب نبیا، سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا، کتے مہر علی کتے تیری سنا، گستاخ اکھیں کتی جاہریہ، اگر سننا ہے میرے آقا کا حسن تو بریلی آؤ۔ حسان الہند کہتا ہے وہ کمال حسن حسن ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ میرا ایک ہی نعرہ ہے مسلمانوں، اب ڈرنے کی ضرورت نہیں، قوت عشق بیدار کرو، نبی پاک کی محبت کے ساتھ بیداری لاؤ، کوئی تمہارا مال بیٹا نہیں کرے گا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آسمائش لکھا ہے تو ہماری گردن بھی اڑ سکتی ہے، ٹکڑے بھی ہو سکتے ہیں، چونٹی سے بھی مر سکتے ہیں، لیکن اگر مولا نہ چاہے ساری طاقتیں مل کر کے بھی ہمارا مال نہیں ہو سکتی۔ اس تقدیر کے ساتھ زندہ رہو اور پھر دنیا کو یہ بتاؤ میرا یہ نعرہ ہے، اسلام تھا، اسلام ہے اور اسلام رہے گا، اسلام تھا، اسلام ہے اور اسلام رہے گا، اسلام تھا، رہے گا، یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لاہو قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ حضرات یہ آپ کی محبت ہے کہ حضرت تقریر میں اور اضافہ کر رہے ہیں، مگر میں آپ کو بتا دوں اتنی عظیم شخصیت آپ کی نگاہوں کے سامنے موجود ہے جن کی کوئی مثال نہیں دے سکتا۔ یوں کہہ لیں ہماری تمام سنیوں کی ہمت کا نام ہے مفتی سلمان اظہری، ہم سب کی جان ہے مفتی سلمان اظہری، ہم سب کی پہچان ہے مفتی سلمان اظہری۔ آپ تو اپنے مقدر پہ ناز کریں، صرف پلیاہی کے لوگ نہیں بلکہ گھورا اور تمام جگہ کے لوگ، لہروسا وغیرہ اطراف کے تمام لوگ آئے۔ ایک خوشخبری میں آپ کو بتا دوں، حضرت علامہ الشاہ مفتی سلمان اظہری صاحب موجود ہیں۔ اگر کوئی انسان کسی صحیح پیر سے مرید نہیں ہوا ہے، سونے پہ سہاگا اس بات کا ہے کیوں نہ ہو اس عظیم چہرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے مرید ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ یہ موقع بار بار نہیں آئے گا، انشاءاللہ حضرت ابھی تقریر فرمائیں گے، اس کے بعد صلاۃ و سلام ہوگا، پھر حضرت مرید فرمائیں گے، انشاءاللہ آپ سب لوگ مرید ہو جائیں اور خدا کی قسم پوری دنیا والوں کو بتا دیں ہم جتنی اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں اتنی ہی نبی کے تمام علماء سے محبت کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، وقت بہت ہو چکا ہے اور آپ دیکھیں جتنا سننا ہے اتنا سن لیا، اور جو موضوع جس عنوان پر میں بات کر رہا ہوں اس پر گھنٹہ دو گھنٹہ نہیں صدیوں بولا جائے تو بھی آپ کی پیاس نہیں بجھے گی۔ ہاں آپ کی پیاس نہیں بجھے گی، یہ نعت مصطفیٰ ہے، میرے آقا کی شان ہے۔ پتہ ہے جنت میں اللہ تعالیٰ جنتیوں کو بلائے گا اور فرمائے گا دنیا میں کیا سنتے تھے؟ جنتی کہیں گے مولا تیری تعریف اور تیرے نبی کی تعریف، تیرے نبی کی تعریف۔ رب تعالیٰ فرمائے گا یہاں بھی سنو گے؟ جنت میں سب کہیں گے مولا یہاں پہ بھی اگر سننے مل جائے تو کیا بات۔ آپ کو دیکھ کر کے مجھے یہ روایت یاد آ رہی ہے، بیٹھے ہوئے آدمی کو پھر سے اٹھایا،
اللہ کرے آپ سب جنت میں ہوں اور میرے مصطفیٰ کی تعریف سنتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حوران جنت کو بلائے گا، جنت کی حوروں کو کہے گا کہ سناؤ نغمات، میرے نبی کے یہ عاشق ہیں، میرے نبی کے دیوانے۔ وہ حوریں جب کلام سنانے لگیں گی تو 100 سال گزر جائیں گے اور سننے میں مست ہو چکے ہوں گے۔ 100 سال کے بعد حوریں رک گئی تو رب تعالیٰ فرماتا ہے 100 سال گزر گئے تو یہ جنتی کہیں گے مولا اور بھی تھوڑا ہو تو اچھا ہو۔ کہہ رہے نا اب اور تھوڑا ہو، جنت میں کہیں گے اور بھی کچھ سنایا جائے تو اچھا ہوگا۔ رب تعالیٰ نبیوں میں 1,24,000 کم و بیش نبیوں میں ایک نبی ایسے ہے سیدنا داؤد علیہ السلام، جن کی آواز کی سریلی اور جن کی آواز کی مٹھاس ایسی تھی کہ جب وہ تلاوت کرتے تھے تو پرندے ہوا میں رک جاتے تھے، پہاڑ ہلنے لگتے تھے۔ رب تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمائے گا کہ اے داؤد میرے ان بندوں کو نغمات سناؤ، میری اور میرے حبیب کی تعریف سناؤ۔ جب داؤد علیہ السلام سنانے لگیں گے تو 100 سال گزر جائیں گے، جنت میں 100 سال گزر جائے گا۔ پھر 100 سال کے بعد مولا فرمائے گا بس ہو گیا، پھر جنتی کہیں گے مولا تھوڑا اور سنایا جائے تو اچھا ہے۔ بلیا والو یہ بات یاد رکھنا، یا آپ نے مجھ بیٹھے ہوئے آدمی کو پھر اٹھا کر کہا تھوڑا اور، بلکہ کبھی کبھار تقریروں کے درمیان کسی کو کہا جاتا ہے جزاک اللہ بیٹھ جائیں تو اچھا ہے، لیکن نبی کی عظمت بیان کرنے والوں کے لیے کہا جاتا ہے تھوڑا اور ہو تو اچھا۔ یہ بھی ہمارے عشق کا معاملہ ہے، اسی لیے میں خطیبوں سے بھی کہوں، منبر والوں سے بھی کہوں، ادھر ادھر کی بات نہ کر، صرف گنبد خضرا کی بات کر۔ ہاں نبی کی بات کرو گے ہر دل پر راج کرو گے، ہاں ان کی بات کرو۔ تو اب 100 سال گزر جائیں گے، حضرت داؤد علیہ السلام بھی سنا کر رک جائیں گے۔ توجہ، 100 سال جنت کی حوروں کو سن لیا، 100 سال داؤد علیہ السلام کی میٹھی آواز میں سن لیا، پھر بھی کہتے مولا تھوڑا اور ہو تو اچھا ہو، کچھ اور نغمات سنایا جائے تو اچھا ہو۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں حجابات ہٹاؤ، میں خود سناؤں گا اور یہ سنیں گے۔ کیا منظر کیسا ہوگا جب رحمان خود فرما رہا ہو اور پھر اس کے بندے سن رہے ہوں۔ اللہ کریم ہم سب کو وہ منظر عطا فرما دے جب ہم جنت میں تیرے اور تیرے حبیب کی قصیدے سن رہے ہوں اور پڑھ رہے ہوں۔ اسی کو تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ یہاں جو مارے مارے گھوم رہے ہیں ان کو بھی میں ایک بات بتا دوں، اگر حضور کو چھوڑو گے تو نہ بھاگنے کی جگہ ہے نہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، کچھ نہیں ملنا ہے۔ جہاں جاؤ گے میرے خدا کی حکومت، وہاں میرے مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے۔ ہر ذرہ تم پر لعنت بھیجے گا اگر نبی کو چھوڑ کر جاؤ گے۔ تو خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اب میں رک جاتا ہوں، پھر آپ مت کہنا اور تھوڑا ہو تو اچھا ہو، رات زیادہ ہو چکی، میرا سفر لمبا ہے، لکھنؤ تک جانا ہے انشاءاللہ العزیز۔ یہ قصہ لطیف ابینا تمام ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا۔ حضور پاک کی سیرت کے عنوان کو ہم نے ابھی شروع ہی کیا تھا کہ ہماری زبانیں سوکھنے لگ گئیں، ہمارا حلق جمنے لگ گیا، رات گزرنے لگ گئی، پھر ہم بارگاہ مصطفیٰ میں یہ کہتے ہیں آقا اتنا جو کچھ بھی کہا وہ تو آپ کے اوصاف کا ایک ذرہ بھی نہیں ہوا۔ اب اے سنیو، ہمیں اعلیٰ حضرت نے جو درس دیا ہے اس درس پر اپنا اس مجمع کا خاتمہ اور اس جلسے کا خاتمہ کریں گے۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس کے لیے، اس کے لیے، ان کے لیے، ان کے لیے نہیں، میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب میرے مصطفیٰ کے لیے ہے۔ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، جینا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھپن، پھپن میں دلن، سزائے مہن پہ ایسے ملن، یہ امن و امان تمہارے لیے۔ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، کہے ہوئے دن کو عطر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ یہاں کی بات تو ہے مسلمانوں اپنی جگہ پر، قیامت کے
کے دن بھی ایک منظر دیکھنے کو ملے گا، وہ کیا ہے؟ خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں نہ بنی۔ خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ، صبا وہ چلے کے باغ پھلے، وہ پھول کھلے کے دن ہو بھلے، لوا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، ہم سب کی زبان تمہارے لیے۔ اے سنی مسلمانوں، آؤ اس بات کا عہد کر کے اٹھتے ہیں، قوت عشق سے ہر بست کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں آپ بیٹھے رہیے، حضرت بیعت فرمائیں گے اور حضرت جو جملے کہیں بس آپ وہی بیٹھے حضرت کے جملے دہراتے رہیں، اور بس ہاں گزارش یہ ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سامنے والے انسان کے سیدھے کاندھے پر رکھ لیں، حضرت جو جملے کہیں آپ ان کو دہراتے رہیں، وہی بیٹھے رہیے۔ اور ابھی حضرت موجود ہیں، انشاءاللہ کمیٹی برکاتی کمیٹی کا یہ حکم ہے کہ حضرت کے دست مبارک سے برکاتی کمیٹی کے کچھ افراد ہیں جن لوگوں نے بڑی محنتیں کی ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے دست کرم سے اس تحفے کی شکل میں ان برکاتی کمیٹی کے افراد کو ملے تاکہ وہ بھی اپنی قسمت سے ناز کریں۔ آپ لوگ ہاتھ رکھ لیں۔ میں گزارش کروں گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ، رضیت باللہ ربا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول النبی وبالاسلام دینا وبالقرآن کتابا وبالکعبۃ قبلہ وبالمؤمنین اخوہ۔ الہی میں نے توبہ کی اپنے پچھلے تمام گناہوں سے، عہد کرتا ہوں شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم رہوں گا، ہر فرض ہر واجب کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا، ہر برائی سے بچتا رہوں گا۔ الہی میں وعدہ کرتا ہوں اہل سنت و جماعت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا۔ میں داخل ہوا سلسلہ عالیہ قادریہ میں، الہی مجھے غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما، قیامت کے دن ان کی جماعت میں حشر فرما۔ میں نے اپنا ہاتھ اپنے شیخ کے ذریعے سلطان الاولیاء غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ میں نے اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے بیچ دیا۔ میں نے اپنی گردن، اپنا خون ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے وقف کیا۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ الہ العالمین، سب کو میں نے سلسلہ قادریہ میں بیعت کیا، مولا غوث پاک کے مریدوں میں سب کو قبول فرما لیا، آخری سانس تک ان کو قادریت اہل سنت